اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ۔ ترجمہ قرآن کا سبق سورۃ الزمر آیت نمبر 10 سے پڑھیں گے۔ قل کہہ دیجئے یا عبادی، اے میرے بندو، الذین وہ آمنوا جو ایمان لائے، اتقوا ربکم میرے بندے تو ہو لیکن ڈرو اپنے رب سے۔ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ کہہ دو یا عباد الذین، اے میرے بندو اپنے رب سے ڈرو، للذین احسنوا وہ لوگ جنہوں نے احسان کیا، اچھا کیا، نیکیاں کیں، فی ہذہ الدنیا اس دنیا میں، حسنہ ان کے لیے حسنہ ہے، بھلائی ہے، جنت ہے، وارض اللہ واسعہ اور اللہ کی زمین بڑی وسعتوں والی ہے۔ کیوں کہا کہ یہ نہ کہنا کہ ہم مجبور تھے، ہمیں عبادت نہیں کرنے دی جاتی تھی، ہمیں داڑھی نہیں رکھنے دی جاتی تھی، ہمیں سود کھانے پر مجبور کیا جاتا تھا، پردہ نہیں کرنے دیتے تھے، حکومت ظالم تھی۔ اللہ فرماتے میری زمین بڑی وسعت والی ہے۔ دوسری جگہ ہے نا، ان ارضی واسعہ فایای فاعبدون، میری زمین بڑی وسعت والی، جس کی چاہو عبادت کرو، جس کا چاہو حکم مانو۔ ٹھیک ہے، تو ایسی جگہ پر جہاں پر دین پہ چلنا مشکل ہو وہاں سے ہجرت کر جانا چاہیے، ایسی جگہ پہ جائیں جہاں دین پہ آسانی کے ساتھ عمل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا ملک آزاد ہے، اسی لیے آزادی لی تھی کہ آزادی کے ساتھ دین پر عمل کریں۔ یہ نہیں تھا آزادی کے لے کے ہم شتر بے مہار بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے نا، آزادی کا مقصد نہیں سمجھا اکثر ہمارے پاکستانیوں نے۔ ٹھیک ہے نا، جس مقصد کے لیے لی تھی آزادی وہ مقصد بھی بھول گئے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم، بے شک ہم یوفی الصابرون دیتے ہیں صبر کرنے والوں کو اجر بغیر حساب، بے حساب، کہ ہم صبر کرنے والوں کو بہت بڑا اجر عطا کرتے ہیں، اس کا حساب ہی نہیں۔ قل کہہ دیجئے انی امرت، بے شک مجھے حکم دیا گیا، ان اعبد اللہ کہ میں اللہ کی عبادت کروں، مخلص اللہ الدین اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، وامرت اور مجھے حکم دیا گیا، لان اکون اول المسلمین کہ میں ہو جاؤں پہلا فرما بردار۔ قل کہہ دیجئے انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی کہ اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ یہ ہے توحید کہ میں بھی ڈرتا ہوں کہ اس کی نافرمانی کروں۔ اور آج لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسے کیسے شعر بنائے ہوئے ہیں، اور آگے اسی صورت میں وہ بھی آئے گا لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ ٹھیک ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی ڈر لگتا ہے۔ یہاں کہتے ہیں کہ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، معاذ اللہ، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، ایسے تو نہیں ہے نا۔ آپ کہتے ہیں مجھے بھی ڈر لگتا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں تو مجھے کون چھڑائے گا، عذاب یوم عظیم۔ قل کہہ دیجیے، قل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ اعبد میں اسی کی عبادت کرتا ہوں، مخلص اللہ الدین اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہو، فاعبدو تم عبادت کرو، ما شئتم جس کی تم چاہو۔ قل کہہ دیجئے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، بے شک نقصان اٹھانے والے تو وہ ہیں خسروا انفسهم جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو، واہلیہم اور اپنے گھر والوں کو، یوم القیامہ قیامت کے دن، ذالک هو الخسران المبین یہی نقصان ہے بہت واضح۔ اصل نقصان تو یہ آخرت کا نقصان ہے، اور اصل کامیابی بھی آخرت کی کامیابی۔ اور نقصان کیا ہوگا، لہم من فوقہم ظلل، ان کے لیے ان کے اوپر، من فوقہم ان کے اوپر، ظلل سائبان ہوں گے، من النار آگ کے، جہنم میں جہنمیوں کے کپڑے بھی آگ کے ہوں گے، وہاں پر جہنم کی عمارتیں اور جہاں پر بند کیا جائے گا وہ بھی آگ کی ہوں گی، بستر بھی آگ کا ہوگا، اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ۔ جہنم میں جب ڈالا جائے گا نا تو کہا جائے گا قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹو، آگ کے کپڑے ان کو پہناؤ۔ اور یہاں کیا ہے، من فوقہم ظلل، اوپر بھی آگ، ومن تحتہم ظلل نیچے بھی آگ۔ بچھانے کے لیے جو دیا جائے گا وہ بھی آگ کا، اوپر ڈال کر سونے کے لیے وہ بھی آگ کا، ہر چیز آگ کی ہوگی وہاں۔ ٹھیک ہے، لہم من فوقہم ظلل، اوپر سائبان بھی آگ کے ہوں گے، نیچے بھی آگ ہوگی۔ ذالک یخوف اللہ بعبادہ، یہ وہ جہنم ہے جس سے ڈراتا ہے اللہ اپنے بندوں کو، یا عبادی ہے میرے بندوں، فتقون ڈر جاؤ۔ آج کیا کہتے ہیں ان مولویوں نے، جہنم سے ڈرا کے نا ہمارے خون خشک کیے ہوئے ہیں، دیکھا جائے گا۔ کس نے دیکھی ہے جہنم؟ یہ جاہل لوگ، دنیا کی محبت جن کے دلوں میں رچ بس چکے ہو، کیا کہتے ہیں ان مولویوں نے ڈرایا ہوا ہے۔ ہم نہیں ڈراتے، قرآن ڈراتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں ڈر جاؤ۔ جو اللہ کے بندے ہیں وہ ڈرتے ہیں جہنم سے، جو نہیں ڈرتے وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کیا فرماتے ہیں، یا عبادی میرے بندوں، فتقون ڈرو، اس جہنم سے ڈر جاؤ۔ اور دوسری جگہ فرمایا نا فانذرتکم نارا تلظی، میں تمہیں ڈراتا ہوں اس بھڑکتی ہوئی آگ سے۔ والذین اور وہ لوگ اجتنبوا الطاغوت جو بچتے ہیں طاغوت سے، شیطان کی عبادت سے،
ان یعبدوہ کہ وہ اس کی عبادت کریں، بتوں کی عبادت سے بچتے ہیں، ان یعبدوہا کہ وہ عبادت کریں اس کی، وانابوا الی اللہ اور وہ رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف، لہم البشریٰ ان کے لیے خوشخبری ہے، فبشر عباد بس میرے بندوں کو خوشخبری دے دو جو ڈرتے ہیں نا جہنم سے اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کو خوشخبری دو۔ الذین یستمعون القول وہ لوگ جو سنتے ہیں بات کو، فیتبعون احسنہ پھر وہ پیروی کرتے ہیں اس کی اچھی بات کی، اولئک الذین ہداہم اللہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہدایت دی اللہ نے، واولئک هم اولو الالباب اور یہی لوگ اصل عقل والے ہیں، عقل مند وہی ہیں جو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب کیا بھلا وہ شخص جس پر ثابت ہو گئی یہ بات کہ عذاب آنا ہے، افانت تنقذ من فی النار کیا آپ بچا سکتے ہیں اس کو آگ سے؟ یہ دیکھیں کس طرح بالکل اس شعر کے خلاف ہے یہ آیت، بالکل برخلاف اس آیت کے شعر بنایا ہے نا۔ آپ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ شخص جس پر ہم نے عذاب کا وعدہ کر لیا کہ پکڑ لیا اس کو، آپ اس کو چھڑانے والے ہیں؟ اور شعر کیا ہے ابھی سنایا نا میں نے، خدا کا پکڑا چھڑائے محمد معاذ اللہ، محمد کا پکڑا چھڑا کیوں نہیں سکتا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم پکڑ لیں جس کو تو کون ہے ان کو چھڑانے والا؟ آپ چھڑا سکتے ہیں کیا اس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے نا کہ ہم جس کو پکڑ لیں اس کو کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے پکڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کس کو؟ ابو طالب کو، جس کا جنازہ پڑھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑوانا چاہتے ہیں نا، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ، اے پیغمبر آپ 70 مرتبہ بھی معافی مانگے نا، ہم نے نہیں چھوڑنا۔ اور دوبارہ منع کر دیا کہ آج کے بعد لا تصلی علیہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، آج کے بعد ایسے بندے کا جنازہ بھی نہیں پڑھانا آپ نے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے پکڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھڑوانا چاہتے ہیں نہیں چھوڑا، تو اپنے عقیدے کو قرآن کے مطابق بنائیں، ٹھیک ہے نا، اور ان لوگوں کو سمجھائیں جو ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا نا لا تطرونی کما اطرت النصارى، مجھے بڑھانا چڑھانا نہیں ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، جو میرا مقام اور شان ہے وہی ماننی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں لاکن الذین اتقوا ربهم، لیکن وہ لوگ بچیں کہ کون؟ وہ لوگ جو ڈر گئے اپنے رب سے، لہم غرف من فوقہا ان کے لیے بالا خانے ہوں گے، من فوقہا ان کے اوپر غرف بالا خانے ہوں گے، یعنی منزلیں، کئی منزلیں ان کی محلات ہوں گے، مبنیۃ مضبوط بنائے ہوئے، تجری من تحتها الانہار کے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، وعد اللہ یہ اللہ نے وعدہ کی، لا یخلف اللہ المیعاد اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ علم تر ان اللہ آپ نے دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ علم کیا نہیں آپ نے دیکھا، تر ان اللہ یہ استفہام انکاری ہے، ٹھیک ہے کہ ہاں دیکھا ہے۔ علم تر ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے انزل من السماء نازل کیا آسمان سے ماء پانی، فسلکہ ینابیع فی الارض پھر چلایا اس نے چشموں کی صورت میں زمین میں، اس پانی کو چشمے کی صورت میں پھر آگے زمین میں پھیلا دیا، ثم یخرج بھی پھر نکالا اس پانی کے ساتھ زرعا چارہ کھیتی، سر سبزی اور شادابی، مختلفاً الوانو اس کھیتی کے رنگ بھی مختلف ہیں، پھولوں پھلوں کے رنگ ذائقے مختلف، ثم یہیج فتراہ مصفرا پھر یہیج وہ خشک کرتا ہے، وہ جو سبزی اور شادابی ہے وہ خشک ہو کر زرد ہو جاتی ہے، فتراہ مصفرا پھر دیکھتے ہو تم اس کو زرد، پہلے خشک ہوتی ہے پھر زرد ہو جاتی ہے، ثم یجعلہ حطاما اور پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، ہوتا ہے نا ایسے، یہ سرکل چل رہا ہے اس کائنات میں کہ جو پانی برستا ہے زمین سے سبزہ اگتا ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ خشک ہو جاتا ہے، زرد ہو جاتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ چورا چورا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان بھی ہو جائیں گے، ہم بھی، ہمارا سلکر کچھ لمبا ہے اور یہ گھاس پھوس کا، پودوں کا، درختوں کا ہم اپنی زندگی میں کئی مرتبہ دیکھ چکے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہر سال نیا بہار کے موسم میں نئے پودے اگتے ہیں اور پھر وہ آہستہ آہستہ فضا میں جھڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان بھی تو اسی طرح ہے نا، 100 سال کے بعد ہم نہیں ہوں گے، ہم بھی مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے۔ 100 سال کے بعد، اس لیے 100 سال کہا کہ کوئی بھی نہیں ہوگا اس وقت جو اس زمین پر ہے نا، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، اللہ ماشاء اللہ کوئی ایک ایسا ہو جس کی 100 سال سے زیادہ عمر ہو جو آج پیدا ہوا ہے، ورنہ تو کوئی بھی نہیں ہوگا نا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی ایک انسان ہو، اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ جس طرح یہ ختم ہو جاتے ہیں نا، اسی طرح ہم بھی ختم ہو جائیں گے ایک دن۔ ان فی ذلک لذکریٰ بے شک اس میں نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے، یہی نصیحت ہے نا کہ دیکھیں سوچیں سمجھیں، جس طرح یہ پھولوں اور پھلوں کی جوانی ہمیشہ نہیں رہتی، ایک وقت آتا ہے نا کہ جب باغ میں پھول جب لگے ہوں تو جوانی کا حسن ہوتا ہے باغ کا، تو ہماری بھی جوانی کا حسن ہمیشہ نہیں رہے گا،
جس طرح ان پھول بھی مسل دیے جاتے ہیں اور مرجھا جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، جوانی ان کی زرد پڑ جاتی ہے اور چورا چورا ہو جاتے ہیں، ہماری بھی جوانیاں، ہمارا بھی حسن، ہمارا بھی یہ طاقتیں، یہ سرداریاں سب ختم ہو جائیں گی، ایک دم چورا چورا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، ذالک ذکر لأولی الالباب، یہی نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے. ٹھیک ہے.